السلام علیکم ناظرین، انجم نثار صاحب حال ہی میں سار کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. وہ ابھی انڈیا سے ہی آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا پوزیشن بنی ہے آپ؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. جی بہت شکریہ جی. آل بیکاز آف لاہور چیمبر آف فیڈریشن. ماشاءاللہ دس از مائی ہوم گراؤنڈ اور یہیں سے ہم نے ٹریڈ پالیٹکس کا آغاز کیا اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی. دیکھیں جی، سارک 8 ممالک ہیں سارک کے اندر. 1985 سے یہ وجود میں آئی ہوئی ہے، لیکن جو دنیا نے ریجنل ٹریڈ سے جو ترقی کی ہے، EU کی مثال ہے، آسیان کی مثال ہے، نافٹا کی مثال ہے. ان کا بہت بڑا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ آپس میں تجارت سے وابستہ ہے. ویئر جو ہم جو ہیں سارک کے جو 8 ممالک وہ اقتصادی مراحل نہیں طے کر سکے، وہ پوٹینشیل حاصل نہیں کر سکے. حالانکہ دنیا کی 25% جو آبادی ہے وہ اس خطے میں ہے اور یہ بڑا تیزی سے گرو کر رہا ہے. انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، واقعی لگتا ہے کہ وہ ہم سے بڑی تیزی سے آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہوگا، گھر کو صحیح کرنا ہوگا، اس کی پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہوگا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے پہلوان بنے ہوئے ہیں نا، اس طرح گزارا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر اپنے شناخت ہم نے اگر اپنی منوانی ہے تو اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہوگا، اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بہتر کرنا ہوگا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ڈالر کو کس طرح نیچے لے کر آیا جائے؟ خطے میں سب سے بلند سطح. جی دیکھیں، یہ 105 سے 300 کا جو سفر ہے، روپیہ اس تیزی سے ڈیویلیو ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں، یہ بڑا خطرناک ہے. اب آپ نے کہ جو اپنے قرضے جو ہیں جو آپ نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لیے ہوئے ہیں، وہ جب آپ واپس کریں گے، لیے تو ہوں گے 60 پہ، 70 پہ، 80 پہ، 100 پہ، اب واپس کریں گے اب 300. ابھی بھی آپ کا جو روپیہ اسٹیبل نہیں ہوا، تو اس کی بڑی بھاری قیمت اس ملک نے ادا کرنی ہے. اور ابھی بھی اگر ہم نے اپنے ملک کو اقتصادیت کو ٹھیک نہ کیا تو ہمارے چیلنجز مزید بڑھ جائیں گے. گورنمنٹ کو کیا ریکمینڈ کریں گے سر؟ بجٹ بھی آ رہا ہے 9 جون. گورنمنٹ کو میں صرف ایک ہی بات ریکمینڈ کروں گا، عقل کل نہ بنے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے انپٹ لیں، ان سے انپٹ لے کر پالیسیز بنائیں. اور گھر بیٹھے ہوئے جو آپ لوگ پالیسیز بنا کے آگے کر دیتے ہیں، یہ کام غلط ہے. اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں، ملک کی اقتصادی حالات کو ٹھیک کریں. ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم پیچھے اپنا الگ نہیں رہ سکتے، اور ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے جو گھر کو ٹھیک کرنا ہے. 2088 صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں بہتری آنی چاہیے؟ جی اللہ کرے جی، اسٹیبلٹی آئے. اکنامک اسٹیبلٹی جب ہی آ سکتی ہے کہ ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہو. اللہ کرے جی ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی آئے. اور میں نے ابھی دیکھیں بنگلہ دیش میں جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے، پہلے خالدہ ضیاء صاحبہ کی حکومت تھی تو وہ 3 ٹرمز انہوں نے حکومت کی ہے. اب بنگلہ دیش میں جو ہے تیسری ٹرم مکمل کرنے جا رہی ہیں یہ حسینہ واجد صاحبہ، عوامی لیگ جو ہے. تو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی بہت ضروری ہے، اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اپنی ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. آج پچھلے سال ہم نے $31 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی. اس سال شاید ہم $31 بلین کی ایکسپورٹ نہ کرتے، بڑا بھی کر لیں تو 27 شاید 28 کر لیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ کی ریمیٹنس بھی کم ہو گئی ہیں، اور ریمیٹنس اگر آ بھی رہی ہیں تو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے آ رہی ہیں. ویئر ایز بنگلہ دیش جو 3-4 سال پہلے جن کی ایکسپورٹ جو 5 سال پہلے شاید ہم سے کم تھی، آج پچھلے سال انہوں نے $62 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے، اور اس سال وہ جو ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ $72 بلین کا ہے. سر انڈیا سے تجارت کھلنی چاہیے جو بند ہے؟ دیکھیں جی ریجنل، دیکھیں انڈیا کو بھی ایک بڑے ملک ہونے کا جو ایک ثبوت دینا چاہیے، رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے، اور وہ بھی خطے میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. اگر جو بڑا ملک جو ہے وہ اپنی ہر بات میں اپنی طاقت منوانے کی کوشش کرے گا تو اس خطے میں پھر وہ جو ہمارے اجتماعی جو ٹارگٹس ہیں اس میں ان کا بھی بھلا ہے. کیونکہ انڈیا بہت کچھ دیکھیں، جو ماضی میں بھی جب ٹریڈ جو بند ہونے سے پہلے، اس وقت بھی انڈیا کا جو شیئر تھا پاکستانی ٹریڈ میں 110 کی ریشو تھی، تو بینیفیشری تو وہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ٹیکنالوجی لانا، چیزوں کو سمجھنا یا بزنس کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ کامن لینگویج ہے، کامن ہسٹری ہے. بہت ساری چیزیں ہماری کامن ہسٹری بھی کامن ہی ہے. جی
تو اللہ کرے ہمیں صرف اپنا گھر کو ان آرڈر لانے کی ضرورت ہے. ادروائز تنہا رہ جائیں گے تو پھر شاید وہ ہم اپنے ٹارگٹس نہیں میٹ کر سکیں. ناظرین، سارک کے نائب صدر منتخب ہوئے انجم نثار صاحب. لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہے کاشف انور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں. انہوں نے استقبالیہ دیا بہت بڑا ان کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے لیے جی بہت مبارکباد کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر میاں انجم نثار صاحب آج اس کے ساک چیمبر کے نائب صدر بنے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور چیمبر کی کہ جہاں پر افتخار علی ملک صاحب صدر کے طور پہ جہاں پر سبکدوش ہو رہے ہیں، وہیں پر میاں انجم نثار صاحب ساک چیمبر کے نائب صدر کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹریڈ میں وہ اپنا پورا رول ادا کریں گے. وہ ایک تاجر ہیں، ایک صنعت کار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پرابلمس کیا ہیں، اور وہ اس بات کی بھی سمجھ رکھتے ہیں کہ جب تک ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی ملکوں کے درمیان میں، تب تک ہماری نہ اکانومی چل سکے گی اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ اس ملک کو مضبوط کر سکیں گے. تاجروں کا بہت بڑا شو تھا آج، یہ مختصر ٹائم میں کیسے آپ نے ان کو دیا؟ یہ میاں انجم نثار صاحب سے محبت ہے کہ سب تاجر یہاں پر آئے، اور اسی آپ تاجروں کا موجود ہونا شاید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں، اور لاہور چیمبر اپنے جو ہمارے صدور ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ان کو بھولتی نہیں. معیشت کی چیلنجز جو انہوں نے بتائے انجم صاحب نے، آپ بھی اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. کیا کہیں گے کس طرح بہتر کیا جائے خطے میں خاص طور پہ؟ دیکھیں، خطے میں ہم تب تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگی، ہمارا روپیہ مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں اپنی. جب تک ہماری ایگریکلچر بہتر نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے روپے کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے یا فارن ریمیٹنس کو بڑھانا ہے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا ہے، اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے. تو یہ شارٹیسٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے جو کہ گورنمنٹ کو کرنی ہوگی. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری پورٹ بیس اکانومی ہے اس کے لیے روپیہ کم از کم 180 تک نیچے، 200 سے نیچے ہونا چاہیے. کیسے نیچے لایا جائے؟ دیکھیں، اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، لاہور چیمبر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے. تو ڈالرز تو تبھی آئیں گے جب ہم اس کے لیے کوئی ایمنسٹی دیں گے، ہم اس کے لیے کوئی ڈیکلیریشن دیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر IMF پیسے نہیں دے رہا تو ہم اپنے پاکستانیوں سے وہ انڈکلیئرڈ فارن ریزروز یا انڈکلیئرڈ لوکل ریزروز اس کی کٹی میں لے آئیں تاکہ وہ اکانومی کا حصہ بنے، اور جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے وہ وائٹ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے. جی ناظرین، انجم نثار صاحب جو سارک کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور اس کے علاوہ جو لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں کاشف انور صاحب، ان کی گفتگو بھی سنی. انجم نثار صاحب آج بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے بھارت کے راستے پاکستان واپس آئے ہیں، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں سارک چیمبر آف کامرس کے. اور اس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا کہ پاکستان خطے میں بہت پیچھے رہ چکا ہے، خاص طور پہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی نسبت. اس کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہے. بنگلہ دیش کی اس ٹائم ایکسپورٹس 62 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جو اس سال ان کا ٹارگٹ ہے 72 ارب ڈالر کا، جبکہ پاکستان کی ہمیں موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے کہ 31 ارب ڈالر جو پچھلے سال انہوں نے ایکسپورٹس کی تھی وہ بھی ٹارگٹ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے بجٹ پیش کیا جائے، اور تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر سے بہتر ہو سکے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.